قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر انتھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے پر بڑا سچا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ دلوں کے حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ، اسے ہر دکھ کی خبر ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ زندگی سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا۔ قرآن دل کا سکون ہے اور نماز چہرے کا نور ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔